Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کرے کم، کہ اس نے آپ تمام حضرات کو تراویح کے اندر قرآن پاک نماز کی شکل میں سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات کے اندر اتارا۔ پھر وہاں سے پورا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ قرآن پاک کا ایک لفظ سیکھنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، چہ جائے کہ پورا کا پورا قرآن کسی کے سینے کے اندر موجود ہے۔ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا عام وعدہ ہے، اور انسان جب اس کو نماز کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو جس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، تو پھر تو کہنا کیا، واہ واہ۔ تو آپ حضرات نے جتنا بڑا اجر اور ثواب کمایا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ آپ کے گھرانے کا ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ قرآن ہے۔ یہ بچہ بہت ہی شریف، بلکہ اس بچے کی جتنی تعریف کی جائے حقیقت میں کم ہے۔ یہ بچہ ماشاءاللہ سلیم مسجد کے اندر رہا پڑھا، بڑی اس نے اساتذہ کی خدمات کی ہیں جیسے کہ ہم کو معلوم ہوا، اور ہم سے بھی اگر ملتا ہے تو بہت ہی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ۔ یہ حقیقت میں انسان کی تربیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، گھر والوں کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کا اگر اندازہ لگانا ہو تو ایک چیز معمولی سی گھر کے کسی ایک فرد سے پورے گھرانے کا پتہ چل سکتا ہے آسانی کے ساتھ میں۔ یہ بچہ محنتی بھی ہے اور شریف بھی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر اللہ نے ایک بچہ حافظ قرآن دے دیا۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کا حافظ بنے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھے، وحفظہ، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، وعملہ، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور صرف اس حافظ قرآن کو نہیں، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، اس کے گھر کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کو سفارش کا حق دے دیا جائے گا۔ کیسے؟ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار، جن کے بارے میں جہنم لکھی جا چکی ہوگی۔ یعنی حافظ قرآن نمازیوں کی سفارش نہیں کرے گا، نمازی تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت میں جائیں گے، روزے دار تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے جنت میں جائیں گے، تراویح پڑھنے والے تو انشاءاللہ تراویح کی برکت سے جائیں گے، حاجی تو حج کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ 10 آدمی جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، اور ان کے اوپر اللہ کی اس قدر ناراضگی ہوگی کہ فرشتوں نے لکھ کر کے دے دیا ہوگا مولا یہ جہنمی ہے، اور جہنم میں ان کو بھیج دیا جائے، اللہ کہیں گے فرشتوں جلدی مت کرو، تم نے آدم کو جب میں نے بنایا جب بھی جلدی کی تھی، اب اس کی اولاد کا مسئلہ آ رہا ہے اب بھی جلدی کر رہے ہو، جلدی مت کرو، ذرا اس کے گھرانے کی لسٹ اٹھا کر کے دیکھو کہ اس میں کوئی حافظ قرآن بھی بچہ ہے یا نہیں۔ کہیں گے مولا ہاں حافظ قرآن تو ہے ایک۔ فرمایا پھر تم نے میری بات اور میرے نبی کا فرمان نہیں پڑھا کہ ایک حافظ قرآن کا آج وہ عزت، وہ پروٹوکول اللہ رب العزت، آپ دیکھیے دنیا کے اندر ایم پی ایم ایل اے ودھایک ہوتے ہیں تو ان کو سفر کے اندر سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کا اسپیشل کارڈ بنا ہوا آتا ہے، اور باقاعدہ میٹرو میں آپ نے سفر کیا ہو تو اعلان ہوتا رہتا ہے وریشٹھ ناگرک، ان کے لیے سیٹ کا آپ مطلب خاص خیال رکھتے۔ تو دنیا کے جو وریشٹھ ناگرک ہیں وہ ایم پی ایم ایل اے ودھایک، ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے
خدا کی قسم آخرت کے سب سے وریشٹ اور سب سے اسپیشل لوگ قرآن پاک کے حافظ. اللہ فرمائے گا دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے تھے نہ کرتے تھے کوئی بات نہیں، آج میں بتاتا ہوں ان کے سینوں کے اندر میرا قرآن ہے. دنیا والوں دیکھو آج ان کی عزت کس قدر اللہ کی نظروں کے اندر ہے. مشک اور عنبر کے ٹیلوں کے اوپر تفریح کر رہے ہوں گے اور اللہ ان کو ایسا اسپیشل کارڈ عطا فرمائے گا کہ لو حافظ قرآن تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہو جنت کے اندر اپنے ساتھ لے کر کے چلو. تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ کل چلے گا. آج دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی ویلو نہیں ہے. معمولی تنخواہ، معمولی لباس، معمولی طرز پر زندگی گزار دیتے ہیں. مسجدوں کی چٹائیوں کے اوپر، مصلوں کے اوپر وہی ان بیچاروں کا بیڈ روم ہے، وہی ان کا سب کچھ ہے، بس وہیں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن خدا کی قسم یاد رکھیے ان حفاظ قرآن کا اللہ کے یہاں وہ مقام ہے. فرمایا ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کا حق ملے گا جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لو جی اتنا بڑا احساس. لوگ سوچیں گے کاش میں خود حفظ کر لیتا، اپنے ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنا لیتا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جس کو اولاد کی دولت سے نوازا ہے، اولاد کا حق سب سے پہلا ماں باپ کے اوپر یہ ہے اس کا اچھا نام رکھے، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑھے. اگر اللہ نے حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کرے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بچہ ایجوکیشن تعلیم کے لائق ہو جائے اس کو کسی مدرسے سے، کسی مسجد سے، کسی دین کے ایسے مرکز سے جوڑ دے کہ جس سے اس کی زندگی دین کے مطابق بن جائے، اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن ہو جائے. اس لیے آپ خاندان والے بھی بڑے فضل کے مستحق ہیں کہ آپ کے گھرانے میں اللہ نے ایک حافظ قرآن دیا. آپ اس بچے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ہر حافظ کا اکرام کریں. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرے گھر کے اندر دین آ جائے، اس کو چاہیے وہ علماء اور حفاظ کی دعوت کرنا شروع کر دے، ان کا اکرام کرنا شروع کر دے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے. دعوے کے ساتھ میرے سے آپ لکھوا کر کے لے لیجیے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر ضرور بھی ضرور قرآن پاک کے حافظ پیدا فرمائے گا. اور جسے اپنے گھر سے دین کو بھگانا ہو، وہ اہل دین کی توہین کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کے اندر سے بھی اس کو چھین لے گا. کئی نسلیں گزر جائیں گی، حافظ قرآن تو دور، ناظرہ پڑھنے والا بھی کوئی گھر کے اندر نہیں ملے گا. اس لیے باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. ختم قرآن کا موقع ہے، روزانہ 2-3 جگہ پروگرام ہوتے ہیں. آج بھی یہاں پر بھی ہے، اور نویرا میڈیکل اسٹور ہے وہاں پر بھی ابھی قرآن پاک پورا ہے، وہاں انتظار کر رہے ہیں. اس لیے اس بچے کی محبت، حقیقت بات یہ ہے، کہنے کی بات نہیں، مجھے اس سے قلبی تعلق ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار، کریکٹر کی وجہ سے. اللہ کرے ہمارا ہر بچہ ایسے ہی با اخلاق بنے، بڑوں کی عزت کرنے والا، علماء کا احترام کرنے والا، علماء سے محبت کرنے والا. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں اس بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اعلیٰ درجے کا حافظ قرآن، عالم دین بنائے، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور پورے خاندان والوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ اس بچے حافظ قرآن کو بنائے. بہرحال مجھے زیادہ لمبا باز نہیں کرنا ہے، مختصر 5-7 منٹ اللہ نے جو بات ذہن کے اندر ڈالی میں نے آپ کے سامنے کر لی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت دوں گا. مجھے آگے بھی انشاءاللہ ایک جگہ جا کر کے مختصر سے دعا کرانی ہے. تو سبھی حضرات دعا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء